الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سبحان اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ صدق الله العظيم وصدق رسول نبی اکرم و محتشم قسم شہنشاہ اعظم رحمت للعالمین رؤوف الرحیم حمد احمد بے میاں حمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سبحان اللہ حضور کی ساتھ بات کریں گہرائی کے ساتھ محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ گھوم کر ضرور سی پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ آلنا یا حبیب اللہ آلنا اننی فی بحر غم صلوا علیہ
پہ بلا لیا سبحان اللہ جسے چاہا بنا دیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا بھر اولاد کمال آشا سجا جمال حسن جمیع مثال صلو خان سامعین محترم، ہر چیز کا، ہر جاندار چیز کا علیحدہ علیحدہ مقام ہے. شیر کا علیحدہ مقام ہے، ہاتھی کا علیحدہ مقام ہے، مختلف ہرن کا علیحدہ مقام ہے، مختلف مقام. ان ہر چیز سے بڑھ کر درند چرند پرند حشرات، ہر چیز سے بڑھ کر یہ ایک چیز ہے. تمام مخلوقوں سے بڑھ کر ایک مخلوق ہے، وہ ہے اشرف المخلوقات. انسان اعلیٰ ہے. اللہ نے ظہریت میں، حضور تو نور علی نور ہے، بے شک بے شک. ظہریت میں اللہ نے فرشتوں سے نبی نہیں بنایا. اللہ نے ظہریت سے جنوں میں سے نبی نہیں بنایا. کتنا مقام ہے، کتنا بلندیت ہے، کتنا درجہ ہے، کتنا ہمت ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے نبیوں کو بنایا. سبحان اللہ. یعنی کہ ایسا مقام ہے اس انسان کا، اگر نبی بنے تو وہ بھی اس انسان سے، اگر ولی بنے وہ بھی اس انسان سے، اگر عقل والے بنے تو وہ بھی اس انسان سے، اگر شعور والے بنے وہ بھی اس انسان سے، اگر قاری بنے وہ بھی اس انسان سے، اگر حافظ بنے وہ بھی اس انسان سے، اگر مفتی بنے وہ بھی اس انسان سے، اگر عالم دین بنے وہ بھی اس انسان سے، اگر اعلیٰ اولا مقام ملا وہ بھی اس انسان سے. مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات، ہر مخلوق سے اعلیٰ مخلوق بنایا. سبحان اللہ. پر بعض لوگ افضل ہیں، جیسے کہ خلفاؤں میں سے سب سے، انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ خلیفہ اللہ کا ہے آدم، اور حضور کا خلیفہ ہے ابو بکر. آدم علیہ السلام سے اللہ میں لا شجرت آدمہ، اس درخت کے نزدیک مت جانا، وہ گئے، ظہریت میں نافرمانی ہو گئی. جہاں وہ اللہ کا خلیفہ ہے، جو حضور کا خلیفہ ہے، جہاں ٹھہراتے ہیں، جہاں روکتے ہیں، جہاں منع کرتے ہیں، جہاں پینے کو کھانے کو کہتے ہیں تو کھاتے ہیں، اگر کھانے پینے کو نہیں کہتے وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. اگر ظاہریت میں مقام دیکھا جائے تو حضور کے خلیفے کا زیادہ مقام ہے. سبحان اللہ. بے شک اللہ نے دیکھ کہا نہ کھانا، اس نے کھایا. بے شک. یہ کھاتے پیتے ہی نہیں جب سرکار نے کہا تو ذرا سوچیے گا ذرا. حضور کی، اسی لیے حضور نے بھی فرما دیا نا، انا مدینہ الصدق وصدیق بابھا، میں سچائی کا شہر ہوں، اس کا دروازہ ابو بکر صدیق ہیں. حضور تشریف فرما ہے. ایک شخص حاضر ہو گیا، کہتا ہے یا آقا، جو نبی ہوتے ہیں وہ معجزہ دکھاتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں وہ مقام اپنا بتاتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو بتاتے ہیں، ایسی چیز بتاتے ہیں جو عقلوں سے بالا تر چیز ہو. آپ تو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کی جناب آپ بتائیں.
नबी तो मोज़े दिखाते हैं, आप कुछ ऐसा बताएं जो मेरी अकल से बढ़कर हो। आपने फरमाया फिर जो शाम मुल्क का ख्वाब है वो बताऊं या और कुछ बताऊं? सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक को शाम मुल्क में ख्वाब आया था क्या कि एक वो रात को सोए हैं तो इलाका है, तो इलाके में कोई शख्स जा रहा है, उसको दरख्त भी झुक रहे हैं, पहाड़ भी उस तरफ झुक रहे हैं, हर चीज़ उस तरफ माइल है, जिधर जाते हैं वो हर चीज़ उनकी तरफ हो जाती है, जो ज़मीन है वो आगे तरफ सिमट जाती है, सफ़र जल्दी तय हो जाता है। सितारे भी सलाम कह रहे हैं, सूरज भी सलाम कह रहे हैं, चाँद भी सलाम कह रहे हैं, फरिश्ते भी कह रहे हैं, दुनिया वाले सब उस तरफ माइल हैं, झुक रहे हैं, हर चीज़ उनके कदमों की तरफ आती है। ये ख्वाब आया था तो ख्याल किया, ढूंढते 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 जब मदीने पहुँचे तो हजूर से मिले, कहने लगे जनाब मुझे ये बताएं जो नबी होता है वो मोज़ा दिखाता है, मैंने सुना आप नबी हैं, आपको मिलने के लिए आए, बताएं कुछ ऐसी चीज़ अकलों से बाला तार चीज़ हो। आमा है अबू बकर, शाम मुल्क वाला ख्वाब बताऊं या और कुछ बताऊं? हजूर साईं यादन पाक जिंदाबाद, 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 हजूर साईं यादन पाक जिंदाबाद। अब देखो शाम मुल्क का ख्वाब बताऊं या और कुछ? कदमों पे जा गिरे या आका ख्वाब ही का। सुभान अल्लाह। ये है जो भी है नबी मोज़े दिखाते हैं। साडी खुशकिस्मती है, हमारी खुशकिस्मती है और हम तमाम मखलूकों से आला मखलूक हैं कि हमें ये चीज़ें दिखलाई भी नहीं दी तब भी हम मान रहे हैं। वाह वाह वाह, बेशक। हजूर ने फरमाया मेरे आगे नायब आएंगे, वो तमाम से बढ़ जाएंगे। अर्ज़ की या आका वो कैसे बढ़ सकते हैं? आपने फरमाया, साहबा ने अर्ज़ की या आका हमने आपके पीछे नमाज़ें पढ़ी, वो कैसे आला मखलूक हो सकती है? हमने नमाज़ें पढ़ी, हमने हजूर का दीदार किया, नैने पाके देखी, रुखसार देखे, हजूर की हमने पेशानी देखी, रीश मुबारक देखी, जुल्फ़े अम्बरी देखी, सरकार को चलते हुए देखे, कुरान पढ़ता हुआ देखा, जिब्रील हजूर से गुफ्तगू करता था वो देखा। या आका हमसे बढ़कर कोई भी आए, हम हाँ हाँ या आका वो कौन होंगे? आमा तुम देख रहे हो तो मान रहे हो, वैसे होंगे देखेंगे भी नहीं और मानेंगे। सुभान अल्लाह। और वापा लोग आए, बेशक बेशक। सहरिये ने किसी ने सरकार उत्ता क्या नहीं ना सुन दे हमने अपने पीना को लूं कि सुन के इन्ने असी उन्होंने आशिक आए जो दोनों देखी बने आ। वाह वाह वाह, बेशक, क्या बात। यानी कि मकसद ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अबू बकर से मोहब्बत फरमाएं। बेशक। हजूर की हदीस पाक है, आना मदीना सिद्क़ व सदीक़ुल बाबु, हाँ मैं सच्चाई का शहर हूँ, उसका दरवाज़ा अबू बकर सदीक है। अबू बकर सदीक सरकार के यार हैं, हजूर के दिलदार हैं, सरकार के हम जमात हैं, हम प्याला हैं, हम नवाला हैं। एक जगह कुरान पढ़ना, एक जगह नमाज पढ़ना, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर भी तबलीग के लिए जाते थे, जब कुफार का ज़माना था, कुफर का ज़माना था, तो अबू बकर सदीक सरकार के नाल जाते थे। कोई ऐसा पहुंचाने लगता था, अबू बकर सदीक सामने आ जाते थे, सरकार को बचाते, खुद को तकलीफ ले लेते थे। वैसे अबू बकर सदीक हैं, वैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं। कोई भी हजूर को एहसास देना चाहता था वो आगे आ जाते थे। क्या इश्क है, क्या बात, क्या मोहब्बत है, क्या उल्फत है, क्या लगन है, क्या अबू बकर गुलाम है, गुलाम होकर सरकार का इतना मानी है कि सरकार ने गुलाम को आका बना दिया। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात। नजर एक बार करते हैं, कसम खुदा को से ताजदार करते हैं। शाह जब गर्बे नवाजन दो गदारा गाहे बनी गाहे, इस बादशाह सूरत औलिया हैं। औलिया कभी नहीं किस पर नजर करता, कभी कभी कर देता है, अगर कर दे तो अपने जैसे कर लेता है। सुभान अल्लाह। मकसद ये है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि वो अबू बकर सदीक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई,
ہجرت کی تو ہم آئے ابو بکر لبیک آؤ میرے ساتھ. حضور جا رہے ہیں جا ہی رہے ہیں. راستے میں کفار کو پتہ چل گیا کہ حضور ہجرت کر کے حضور جا رہے ہیں. کفار نے تعاقب کر دیا, ڈھونڈنا شروع کر دیا. حضور تھوڑا سا تھک گئے. ہم ابو بکر لبیک آقا میں تھک گیا ہوں. ابو بکر صدیق بیٹھ گئے. واہ واہ عرض کی یا آقا اس غلام کے اوپر آ جائے. واہ سبحان اللہ. سرکار نے دوسری بات کی. کیا بات حضور اکرم رحمت اللہ عالمین روف رحیم احمد بینیم احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہوں کام یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس پاس سے جائیے پیر تھکدا نہیں مرید تھک جاندے. حضور نے طاقت ایسی دیتی ہوئی نے کہ پیر تھکے نہیں نا. بے شک جس پاس سے جاندے نا پیر تھکدا ہی نہیں, مرید تھک جاندے نہیں. لہذا سرکار نے طاقت ایسی دیتی ہے اپنے مہربانی کہ پیر تھکے ہی کوئی نہ, کیونکہ انہوں نے چاول دی کیپیسٹی کوئی نہیں. پیر ہوئے بھارا اتنے پوے مرید بھاوے بچے ہی گھر پوے بھاوے. اس واسطے وہ کام اور سرکار نے مہربانی کی کہ پیر روز ہی طاقت دیتی کہ چلو کسی اپنے پیر دے ٹوٹے رہو. سبحان ابو اللہ بکر لبیک آقا آما میں تھک گیا ہوں. ابو بکر صدیق نیچے بیٹھ گئے. یا آقا میرے اوپر آ جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے اوپر آئے. ابو بکر صدیق کھڑا ہوئے اور چل پڑے. سبحان اللہ کندھے پہ کسے بٹھایا ہے؟ سرکار کو. سبحان اللہ. بے شک ایک قدم رکھا. آپ نے فرمایا جب سرکار معراج پر تشریف لے گئے تھے وہاں عبد القادر جیلانی مسئلہ شہباز مکانی فرماتے ہیں انی رف وہ رف میں تھا. جب سرکار نے قدم رکھا ہم آئے عبد القادر میرا قدم تیرے کندھے پر, تیرا قدم ہر ولی کے کندھے پر. سبحان اللہ اس نے قدم رکھا, حضور نے قدم رکھا. بے شک تمام ولیوں کے کندھے پہ قدم آ گیا. ابو بکر صدیق کے اوپر بیٹھے ہیں. واہ 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 کیا بات کیا بات ان کے پاس سے جائیے وہ کیا بات. ایک قدم رکھا تو تمام ولیوں کندھے پر قدم ہے. تو جس کے کندھے پر حضور بیٹھ گئے ہیں تو انہیں پھڑکنے کی کریں. اپنے عقل بھی ہوتا ہے نا, کسی نے سوچا نہیں کوئی سوچتا ہے. کوئی جسے مرضی پھرتا رہے, بھاویں کوئی ڈرامے ویکھے تے بھاویں کوئی فلما ویکھے تے بھاویں کوئی سیرا تے جاوے تے بھاویں کوئی مریداں تے جاوے, بھاویں کوئی دربار تے جاوے, بھاویں کوئی جس سڑکاں تے ٹرے, بھاویں جس نال جاوے. پر ذہن جس پاسے جس دا ذہن ہوندا ہے اودے چلدا رہندا. ظاہری ہر چیز چلتی رہتی پر ذہن ہی ہوندا ہے. اللہ شعور عطا کرتا ہے, اللہ عقل عطا کرتا ہے, کیونکہ درویش ہوندے ہی عقل والے نے. بے شک آپ چل پڑے. جو ہی چلے ہیں تو پیچھے سے ایک شخص نے تعاقب کر دیا. وہ سراقہ تھا. جب سراقہ آ گیا نزدیک تو سرکار نے دیکھا وہ شور مچانے لگا, کفار کو بلانے لگا. سرکار نے دیکھا اس کے پاؤں پھنس گئے تھوڑے سمیت پتھریلی زمین میں. تو وہ کہنے لگا سرکار تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا مجھ سے وعدہ کرو, ان کو نہیں بتاؤ گے میں نکال دیتا ہوں. واہ 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 عرض کی آقا میں وعدہ کرتا ہوں نہیں بتاتا. حضور توجہ کرنے لگے. ابو بکر صدیق نے عرض کی مولا یہ کافر ہے شاید نہ بتایا. میں نہیں میں جانتا ہوں یہ نہیں بتائے گا. واہ 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 سبحان اللہ کی ہوتا ہے. واہ 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 کیا بات. آپ نے فرمایا یہ نہیں بتائے گا. توجہ کی وہ باہر نکل آیا. تو جب پیچھے میں جانے لگا میں سراقہ سنو رک گیا. میں دیکھ رہا ہوں گرد نوشیرے کو عمر فاروق کا زمانہ ہوگا, وہ اس کو فتح کرے گا. اور میں دیکھ رہا ہوں اس کے ہاتھ جو سونے کا کنگن ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. ولیدہ ایک موضوع نکل گیا. وہ سرکار نے یہ فرما دیا وہ چلا گیا. ہاں نکلیا صحیح. کافر دے جامن لگے. انہوں نے آخیا یار گل ہے اگر سرکار جب تشریف جمدے کیا جنگلا جالا ہوں یا مکڑی ہوں یا گوگی انڈے دے حضور دے نہیں پتہ سی حضور دے ہی نہیں. واہ 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 جو بھی عاقبت سوار گیا. بے شک بے شک بے شک عاقبت سوار گیا. پیچھے وہ چل پڑے. حضور اندر جو ہی داخل ہوئے ہیں تو بیٹھے ہیں. شام کا وقت ہونے والا ہے. ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے. آمایا یہ غار ہے, پتہ نہیں کتنی دیر کی غار ہے. یہ نہ ہو کوئی زہریلی چیز نکلے, کوئی سانپ ہو, کوئی بچو ہو, کوئی اور چیز ہو, حضور کو کوئی تکلیف نہ دے. اپنے حضور تھکے ہوئے تھے. آپ دوزانو بیٹھ گئے. غار چھوٹی تھی تو دوزانو بیٹھ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ران بسر اقدس رکھا یا حیدر کرار کے
ران پہ حضور نے سر رکھا ہے یا ابو بکر صدیق کے ران پر تھائی پہ پٹ پہ سر رکھا اور استراحت فرما گئے تو ابو بکر سوچ رہے ہیں کوئی موزی چیز نہ نکلے. اسی وقت آپ نے اپنا کپڑا نکالا, پھاڑنا شروع کر دیا, ہر سوراخ میں دینا شروع کیا. کوئی بڑا سوراخ تھا, کوئی چھوٹا سوراخ تھا, تمام سوراخ بند کر دیے. ایک کپڑا ختم ہو گیا. اللہ کی ایسی قدرت, ایک سوراخ رہ گیا. ابو بکر صدیق نے کہا یہ نہ اس سے کوئی چیز نکل آئے, میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ دے. ایڑی لگا لی, جو ہی ایڑی لگائی ہے تو کسی چیز نے چک مارا, تکلیف ہوئی, نہیں نکالی, سی نہیں کی, کوئی چیخ و پکار نہیں کی. یہ نہ ہو کہ کملی والا بیدار نہ ہو جائے, اللہ کا محبوب آنکھیں نہ کھول لیں, استراحت فرما رہے ہیں, سوئے ہوئے ہیں, بیدار نہ ہو جائیں, تکلیف میں نہ آ جائیں. تکلیف برداشت کی, یوں لگا جیسے آدھی ایڑی کھا لی, آگے جو اندر چیز ہے آپ نے وہ جو تخنا ہے یہ بھی اندر سنسا دیا. کھا جائے پورا وجود, میرے آقا کو وہ کوئی تکلیف دینا چاہتی ہے, نکل کے بند کر, پھر آگے پاؤں کر دیا, پھر آگے پاؤں. اتنے بے ساختہ آنسو چل رہے تھے, پتہ نہیں چلا, سرکار کے رخسار پہ گرا. حضور نے آنکھ کھول لیا, ابو بکر کیا بات ہے, آج کی مولا کوئی بات. آج کل ہوتا کچی کیڑی لڑے تو نہیں کرتا ہے, پھر کی ہوتی کیڑی لڑ گئی, لو اگلے مولی چیزیں تو نہیں ڈرتے پہتے, کیڑیاں تو ڈرنڈا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات, آج کی مولا کوئی چیز ہے ڈس رہی ہے, ہم پاؤں پیچھے نکالو. پاؤں پیچھے کیے, حضور نے دیکھا تو سانپ ایک نکلا. فرمایا تم جانتے ہو یہ میرا محبوب ہے. حضور کے یہ الفاظ ہیں, اے سانپ, اے حشرات, تم جانتے نہیں ہو یہ میرا محبوب ہے. یہ ابو بکر ہے, یہ صدیق ہے, یہ میرا یار ہے, یہ میرا سسر ہے, یہ میرا پیار ہے. تم نے کیوں ایسا دی؟ آقا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی مرضی. یہاں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, میں یہاں سے گزرا, وہ گفتگو کر رہے تھے. ایک ایسا نبی آئے گا جس کے رخسار بہت خوبصورت ہوں گے, پیشانی بہت اعلیٰ ہوگی, کرچے رخساروں سے نکلیں گی, مسکر آئیں گے تو دندان سے نور کی لائٹ نکلے گی, چلیں گے, زمین کم ہوگی, آسمان سے ابر کا ٹکڑا ان کے اوپر ہوگا. وہ رحمت اللہ العالمین ہے, وہ امین ہے, وہ صدیق ہے, وہ ہر چیز ہی ہیں. سبحان اللہ. وہ خلق والے ہیں, وہ محبت والے ہیں. یا آقا میرے دل میں محبت بھر گئی. میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا. میں نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام, اے اللہ کے نبی, میرے دل میں محبت بھر گئی ہے, میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. ہم دیکھنا چاہتے ہو؟ جی, ہم اس غار میں بیٹھ جاؤ, ایک دن سرکار یہاں آئیں گے. عیسیٰ بتا سکتا ہے, جو عیسیٰ کا آقا ہے اس کو پتہ نہیں, پتہ ہے. عیسیٰ تو ان کا غلام ہے, وہ بتا رہا ہے 650 سال کے بعد حضور تشریف لائے. 650 پہلے عیسیٰ نے بتایا تھا کہ یہاں حضور آئیں گے. تو جب سانپ جانے لگا, کہنے لگا یا آقا عیسیٰ علیہ السلام, یہ نہ میں مارا نہ جاؤں, میرے لیے دعا کرو, میں حضور کا دیدار کر کے مروں. سبحان اللہ. آپ نے ہاتھ اٹھایا, یا الہی, یہ آپ کے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہے. دیکھو نا, کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ. یا الہی, یہ آپ کے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہے, اس کی عمر لمبی فرما دو, آپ کے محبوب کا دیدار کر لے. سبحان اللہ. یا آقا میں 650 سال کا آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں دیکھنے کے لیے. ابو بکر دیکھنے نہیں دیتا, میں آپ اس سے ڈس نہیں رہا, میں اس لیے یہ کاٹ رہا ہوں کہ پاؤں پیچھے کریں, حضور کا ذوق زیبا دیکھ لوں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اچھا تو سچ کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا رج کے دیدار کر لیا. وہ حضور کو دیکھ رہا ہے اور جھوم رہا ہے, اور خود جھومنا شروع کیتا ہے. کیا بات, او تو تے جھومنا شروع کر دیتا, جھومدا. تو حضور نے فرمایا ابو بکر لبیک آقا, تکلیف ہو رہی ہے,
یہ آقا شدت کی ہو رہی ہے، ہم آگے ایڑی کرو، آگے ایڑی کری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لہب دہن لگایا، لب لگائی، ابو بکر صدیق کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے خدا کی قسم اسی وقت درد ختم ہو گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں، سبحان اللہ درد ختم اور زخم بھی جڑ گیا۔ سبحان اللہ میں اندر پہ حضور کا لب مبارک بھی شفا، سبحان اللہ حضور سراپئی شفا، بے شک۔ شفا ہی شفا۔ حضور جب یہ فرمایا تو عرض کی یا آقا، اچھا 3 دن 3 راتیں وہاں رہے، 3 دن 3 راتیں وہاں رہے۔ جب 4تھا دن ہوا ابو بکر صدیق نے ہاتھ باندھا کہ یا آقا اگر دشمن اندر آ گئے تو کیا کریں گے؟ اب ابو بکر لبیک آقا آمائے گا، اس طرف دیکھو یہ وہ کیا گھرا واہ 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 ہمیں تو ہوا لگ گیا سارے سبحان اللہ تو فکر لگا ادھو ہوا ٹپ جاواں گے۔ واہ واہ ابو بکر صدیق میں خدا دی قسم حضور نو کوئی نہیں پڑھ سکے، کیا بات ہے حضور چاول جی نمبر کی پڑھ لے، واہ واہ بے شک حضور جی چاول پڑھ لے تو سرکار نو کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ اسی وقت عرض کی یا آقا، پھر عرض کی 3 دن 3 راتیں وہاں رہے ہیں، کیا عرض کی یا آقا ما الحق، پیاس ہے، پانی چاہیے یا آقا، میری زبان کانٹا ہے، گلا خشک ہے، یا مولا پانی چاہیے، بہت تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر لبیک آقا، یوں کرو اس غار کی اس طرف مڑ جاؤ، جو پانی پی لو۔ واہ 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 3 دن راتاں جس کمرے چ بندہ رہے، ذرا غور کرو، انہوں پتہ نہیں کہ اندے وچ اینے گارڈر نے، اینے ٹی آر نے، اندے وچ تصویراں لگی ہوئی نہیں، اے چیز پئی اسی طرح کے نہیں۔ بے شک ابو تو چھوٹی جی غار، 3 دن 3 راتاں، 4تھے دن پیاسا اظہار کیتا تو آما ہے ابو بکر لبیک آقا، دیکھو نا آما جا اس پاسے اگو پانی پی لا۔ ابو بکر صدیق نے کوئی گل نہیں کی تھی، منن نو مراد بے شک کوئی بات نہیں کی کہ حضور ہیں ذات حق ہے۔ ابو بکر صدیق اٹھے، چل پڑے، گئے، آگے چشمہ تھا، پانی سیراب ہو کر پیا، اور آپ کا فرمان ہے خدا کی قسم برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے پیا یوں لگا جیسے 2-3 مٹکے پی گیا ہوں گا۔ جب میں واپس عرض کیا آقا یہاں چشمہ، ہمارے ابو بکر آپ کی خاطر جنت والا چشمہ میں نے اس غار میں لگا دیا۔ سبحان اللہ زندہ باد 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 غار والا چشمہ، اے ابو بکر لبیک آقا، میں نے آپ کی خاطر، واہ یار کتنے پیارے لگتے ہیں سبحان اللہ یار، واقعی بڑے پیارے لگتے ہیں۔ کنا واسطے تو راتاں بھی جا گئی پہنچے، کنا واسطے 5 منٹ کی ٹھیک ہے یار، پیارے ہوتے ہیں۔ کنا واسطے سرکار کو آ جاندہ بندہ، لیکن سرکار مہربانی کرے آئے یہ کول بھاگ جاؤ تو کوئی خیال کر لی یار، اور آ گیا چلو یہ سرکار ہے کام، چل جا کر دے، واہ پتہ ہے مڑنا کوئی نہیں، پتا کرو دا کام، اس واسطے پتہ ہوتا ہے یار نو یار دا پتہ ہوتا ہے۔ بے شک ابو بکر صدیق کی خاطر حضور نے جنت والا چشمہ وہ لگا دیا۔ اس لیے سرکار، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہ ابو بکر صدیق جو سرکار کے نماز کے ساتھی، سرکار کے جماعت کے ساتھی، سرکار کے قرآن کے ساتھی، سرکار کے درود کے ساتھی، سرکار کے گھر کے ساتھی، سرکار کے سفر کے ساتھی، سرکار کے غار کے ساتھی، سرکار کے مزار کے ساتھی، حضور کے جنت ہے ہی حضور دی خانو تھی نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ پر تشریف لے گئے۔ جب جنگ پر گئے، یوں ہی گئے، سرکار ایک شخص حضور کے سامنے آیا، عرض کی یا آقا میں کسی بہت لمبا چلا واقعہ میں اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں، سب کی شادی ہوگی، میری نہیں ہوئی، میں تمہاری شادی کی۔ سرکار نے وہ
शादी करवाई, पैसे लेकर दिए, तो मैं बहुत लम्बा चौड़ा वाक़या जो मैं कहना चाहता हूँ, हर चीज़ सरकार ने उसे दी। वो जब सामान खरीद रहा था, इधर जंग का मकाम गर्म हो गया, जंग का मैदान गर्म हो गया, कुफार आ गए जंग करने के लिए। उन्होंने कह दिया हजूर मैं जंग की तैयारी करो। वो सामान ले रहा था अपनी शादी का, उन्हें आखा जी आका शादी करवाना पे सारे पैसे लैके दिते उन्होंने वास्ते ये की मैं शादी करा, अगर जंग है तो सरकार के नाल रल के जंग करना। वाह वाह वाह। सहाबा किराम सफज खड़े ने, उन्हें घोड़ा लिया, उन्हें तलवार ली, ताल ली, घोड़ा लैके उत्ते बैठा, नकाब मारिया। हाले तमाम सहाबा खड़े, उनको कुफार खड़े, हले हजूर ने इजाजत नहीं दी, उन्हें घोड़ा बजाया तो जंग शुरू कर दी थी। नकाब हजूर में जंग शुरू होगी, अल्लाह अकबर कहते जंग करो, ला इलाहा इल्लल्लाह की जंग शुरू, अल्लाह अकबर। जंग शुरू करते करते इतनी घुमसान की जंग हुई कि वो शख्स जो जिसको सरकार ने तमाम वो सामान लेकर दिया, उसकी शादी हो गई, और शादी होकर वो सरकार के जब हजूर से साथ ना लेकर गए, वो हजूर के पीछे गया, जंग उसने शुरू कर दी। तो हजूर ने जंग घुमसान की हुई। जब इतनी तेज जंग हुई कि पता नहीं कौन कट रहा है, पर फतह सहाबा को हुई, फतह हजूर को हुई। आपने फरमाया भाई जिसने वो नकाब मारा हुआ था, नकाब किया हुआ था, उसका पता करो वो कौन था। जब पता किया, नकाब वाले को ढूंढा, ढूंढ के ले आए, हजूर में इसका नकाब उतारो, वो शहीद हो गया। वो जंग में जिसने नकाब तो वो शहीद हो गया था, हम उसे लेकर आओ। जब पास लेकर आए तो हमें इसका नकाब उतारा। जब नकाब उतारा, ओ हो इसके तो अभी 15 दिन शादी हुई, अब क्या करें। अर्ज की या आका जनाब अब शहीद है, जनाब का है जो हम, अच्छा चलो कोई पता होगी। हजूर अपने सहाबा के साथ एक गिरोह, मुख्तलिफ गिरोह होते थे, सहाबा के साथ, हजूर के साथ अलहदा गिरोह, अबू बकर के साथ अलहदा, उमर फारूक के साथ अलहदा, उस्मान गनी के साथ अलहदा, हैदर के साथ अलहदा, तमाम वो अपने अपने गिरोह आ रहे थे। सबसे पहले गिरोह सरकार का मदीने पाक में दाखिल हुआ। यूँ ही हजूर अरब में दाखिल हुए तो वो जो शख्स फौत हो गया था, उसकी जो बीवी थी अभी जानते हुए शादी को, वो भाग कर आई, या आका मेरा शौहर जनाब के साथ किया था जंग करने के लिए, वो किधर है। आपने देखा, आपने फरमाया पीछे उमर आ रहा, उससे पूछ ले। वाह वाह। हजूर आगे तशरीफ ले गए, मस्जिद में जा बैठे, वो तजस्सुस में आ गई। फिर जब उमर फारूक आए, अर्ज की आए उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बताएं मेरा शौहर जंग में था, वो किधर है। उसने ख्याल किया कि हजूर दस्ते मुझसे ना पूछ। क्या बात, क्या बात। उसने कहा पीछे उस्मान गनी आ रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात, पड़ गई, क्या बात। वो परेशान होगी, ये क्या। वो चले गए, वो भी सरकार बैठे, वो भी जाके सर नंदू होकर उमर फारूक बैठ गए रज़ियल्लाहु अन्हु। उस्मान गनी वो तजस्सुस में पड़ गई, भाग कर नकाब पकड़ी, आए उस्मान गनी बताओ मेरा सर ताज कहाँ है, मेरा मियाँ कहाँ है। उसने कहा कि हजूर ने बताया, उमर फारूक ने बताया, मैं कौन बताने वाला। कहा पीछे हैदर करार आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और उसकी बेचैनी बढ़ गई, बेकरारी बढ़ गई, कभी आगे कभी पीछे, वो चाहे कदमी करती है, वो पीछे हट गए, आगे आ गए, पीछे हैदर करार आ रहे थे। असुल्तान खालम जो ही करीब पहुँचे, भाग कर नकाब पकड़ी, है हैदर करार। हैदर करार की जेल है, दसी बोल के बंद हो जाती, बेशक उसकी ना बोल सकती। या आका बताएं मेरा शौहर किधर है। आप उस मान ख्याल दिया, अगर हजूर बताते, उमर बताते, उस्मान गनी बताते तो ये मेरे तक ना पहुँची। इससे साबित होगा किसी ने बताया ही नहीं है। तो कहा है बीबी है खातून, पीछे उस अबू बकर सदीक आ रहे हैं। वाह 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 वाह। और वो बेकरार हो गई। अभी वो आप आगे चले गए, अभी दूर ही था अबू बकर सदीक का वो काफिला, अपने अपने काफिले के साथ आ रहे थे, जमात के साथ आ रहे थे। भाग कर नकाब पकड़ी, है अबू बकर मेरा शौहर किधर, मेरा मियाँ किधर, मेरा सरताज किधर, मेरा हस्बैंड कहाँ है, मेरा
وہ مرد کہاں ہے، میرا سردار کہاں ہے، کسی نے نہیں بتایا، آپ بتائیں کدھر ہے؟ پریشان ہو گئے۔ اگر حضور بتاتے، عمر بتاتا، عثمان بتاتا، حضرت رضی بتاتے تو یہ مجھ سے نہ پوچھتی۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ اب میرا امتحان آ گیا۔ اوپر دیکھا، حضور نے نہیں بتایا کہ اسے کیا ہوا ہے، میں کیسے بتاؤں اس سے کیا ہوا؟ اوپر دیکھا، سرکار کو اپنے آنکھوں میں لایا، دماغ میں، دل میں، اپنے یار کو تصور میں لیا اور خیال کیا، یا آقا یہ آپ کا غلام ہے، نام تو آپ نے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے بی بی پیچھے آ رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جبریل جانتے ہو میرے محبوب نے ابو بکر کا نام صدیق رکھا ہے، سبحان اللہ۔ یا اسے زندہ کر کے پیچھے جماعت کے ساتھ بھیج دے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ حضور تشریف لے آئے، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، ابو بکر صدیق آئے، سر لگو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، آنسو چل رہے ہیں۔ اتنے میں وہ جب شخص اندر داخل ہوا، حضور نے دیکھا، دیکھتی فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مان جبریل حاضر ہوا، عرض کی، یا آقا اللہ سلام بھیجتا ہے، اللہ فرماتا ہے جس کو میرا محبوب سچا کہے اللہ کیوں نہ سچا بنائے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اس کو اللہ۔ زندہ کر کے آپ کے ابو بکر صدیق کی خاطر بے شک، میں نے اسے زندہ کر کے بھیج دیا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات، کتنی زندگی بات ہے، کیا بات۔ دیکھو نا غلامت کی گل کیویں منتے نے، اسی تے غلام آئے، غلامہ دی گل کیویں منتے نے، اسی بڑے مانی لوگ، بڑے منن والے ہیں۔ کئی لوگ پتہ نہیں کی آندے ہو، اسی بڑے منن والے لوگ ہاں، اسی اپنے قیمت خادم لوگ ہاں۔ اس واسطے اسی نوکر ہیں، خادم ہیں، غلام ہیں، جھاڑو بدان، وہ اندر یار ایڈا سانو مندا ہے، وہ کام کی رکھتے ہیں۔ واہ واہ، ساڈے منن دے وچ کوئی کمی نہیں، کیونکہ کام ہووے نہ ہووے، کنی دنیا ہوندی، کام نہ ہووے انہیں پیر چھڈو پڑا ہو گئے، ساڈا کام کرن نہ کرن اسی ووٹ بھی کرن میں جانے ہیں، بے شک، وہ پکے ہیں نا۔ بے شک۔ اس طرح کئی دس بھی لے لے، 20 لے لے، اس طرح یا اجنس بھی دا کام ہویا کوئی چھڈو پڑا، پورا آمدہ ہی کوئی نہیں، تے اسی نے نلوار نے سزا دیندے پے، ساڈا بھی نہ کام کیتا ہوں نا، تم اسی نہیں جاندے، وہ سارے ڈھیر مننے آئے نا۔ بے شک۔ اس واسطے اسی کلنا نہ منن چ بہت مانی لوگ ہیں کہ منن مراد ہے میرے دوستو ابو بکر صدیق نے سرکار نو دل نال منیا۔ بے شک۔ ابو بکر صدیق سوندے سن، اٹھتے سن، کھاندے سن، پیندے سن، چلتے سن، نماز پڑھتے سن، اذان دیندے سن، تکبیر پڑھتے سن، قرآن پڑھتے سن، درود پڑھتے سن، عارج سن، سوندے سن۔ اور میرے بھائیو جہاں بھی کام کرتے سن حضور دی یاد دل وچ رہندی سی۔ سبحان اللہ، سرکار کیویں نہ گلاں منن، بے شک، پھر حضور منتے نے۔ جہاں بندہ عشق کر جاوے، محبت کر جاوے اپنے شیخ دے نال، ان دی میرے تو ہر جگہ ان فتح فتح، وہ زمین تے ہووے، وہ شہر وچ ہووے، وہ پنڈ وچ ہووے، وہ سڑک تے ہووے، میدان وچ ہووے، کھانے وچ ہووے، جنگ وچ ہووے، لڑائی وچ ہووے، سٹریٹ فائٹ ہووے، پاویں رنگ فائٹ ہووے، پاویں جتھے بھی ہووے، اونوں فتح ہی دیندے نے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ابو بکر صدیق سرکار دی یار، آپ بھی حضور دے اگے آ کے سٹا کھاندے سن اور کسی نزدیک بھی سی آندے تھے۔ حضور چلتے سن تو سرکار دی قدماں دی دھول نو حضور چک کے اپنے اکھاں تے لاندے سن۔ انہیں مانی تو وہ دکھاتا ہے حضور نے بندہ بھی زندہ کر کے دس دیا۔ کیا بات، شہید تو ہوندا ہی زندہ ہے، پھر بھی ان کی خاطر زندہ کر کے بھیج دیتا۔ واہ واہ۔ دوستو وما علینا الا البلاغ المبین۔